الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد میں آنے والے تمام ہی مہمان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شرکت نہ کرے تو مغفرت کی دعا تو ضرور کریں گے اور آنے کی امید تو رکھیں گے، اگر انتظام ہو گیا تو آ بھی جائیں گے، لیکن حضرت مولانا کا تو بڑا دور کا سفر ہے اور میں نے بہت زیادہ مولانا کو تکلیف دیا کہ حضرت کے عمر کے اعتبار سے اب اتنا لمبا سفر اور مستقل سفر ہی چل رہا ہے، اور حضرت نے کہا کہ قاری صاحب آپ کی دعوت ہے تو بالکل انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آنے کے بعد بہت خوش بھی ہو گئے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت مولانا کو صحتوں کے ساتھ اللہ تعالی لمبی عمر عطا فرمائے۔ گاؤں میں میرے مشرق اور میرے رہبر کہوں تو غلط نہیں، بلکہ سارے گاؤں کے علاقے کے رہبر الحاج مجب الدین پٹیل صاحب کے مکان میں یہ مدرسے کا آغاز ہوا، اس مدرسے کو شروع کر دیا گیا۔ آج الحاج مجب الدین پٹیل صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ہوتے تو ضرور اس پروگرام میں آج شریک ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب درخواست کرتے ہیں کہ الحاج مجب الدین پٹیل کے اللہ مغفرت فرما دیں۔ یہ مدرسے کی بنیاد میں نے انہی کے مکان میں رکھا، اور مدرسے کی بنیاد رکھنے کی بہت خاص وجہ ہو گئی۔ میں یہاں نیا جامع مسجد میں امامت کے لیے آ گیا تھا، یہ اوسا آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اتنی اچھی جگہ دیا تھا خدمت کرنے کے لیے۔ شہر اورنگ آباد میں ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں میں امام تھا۔ اس کے بعد ریلوے اسٹیشن کی مسجد والوں نے مجھے بہت سرایا بھی اور بہت دن تک اپنے پاس رکھا بھی، لیکن ایسے ہی میں دیوانہ بن کر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا تھا، تو کسی طریقے سے میرا پیٹھن جانا ہوا۔ وہاں مغرب کے بعد ایک بیان ہوا اور مغرب کی نماز میں نے پڑھائی، تو پیٹھن کے لوگوں نے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہمارے پاس ایک معلم کی ضرورت ہے۔ اورنگ آباد والوں، ایک معلم کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر میرا پیٹھن مدرسہ معیز العلوم میں تقرر ہوا۔ وہاں خدمت کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہمارے علاقے میں زلزلہ ہوا۔ اس وقت یہ رنگین ٹی ویاں نہیں تھی، یہ رنگین ٹی ویاں، یہ موبائل، یہ سب بعد میں آ گئی، یہ واٹس وغیرہ کا دور ابھی آیا۔ کالی ٹی ویاں تھی، ریڈیو تھا، اس میں خبر آگے بھی لاتور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مر گئے۔ بس میرا دل رویا۔ فجر سے پہلے میں وضو کر رہا تھا تو بیٹھن کے ایک صاحب آ کر کہنے لگے مولانا تمہارا لاتور پورا ختم ہو گیا اور تقریباً لوگ مر گئے۔ اور شروع سے ہی سن 1983 سے ہم نے اپنا وطن چھوڑا تھا، تعلیمی مقصد کے لیے ہم لوگ سفر کرے تھے، کبھی مالیگاؤں گئے، کبھی دھولیا گئے، کبھی منگیر بہار چلے گئے، وہاں ہم نے اپنا تعلیمی دور مکمل کر لیا، اور اس کے بعد آ گئے تھے تو والدین سے بہت دوری تھی، لیکن بہت دکھ ہوا کہ ابھی عالم بنے تھے، ابھی جوان ہوئے تھے، ابھی شادی بھی نہیں کی اور ماں باپ بھی مر گئے، زلزلہ بھی آ گیا، بہت برا لگا۔ فجر کی نماز پڑھا اور بغیر سامان کے میں نے وہاں سے سفر کیا لاتور کے لیے، بس میں 40 روپے ٹکٹ تھا، آ گیا۔ جیسے ہی نیچور گیا تو رات میں 10 بجے تھے، نہ گھر ملتا نہ کچھ نہ کیا۔ ایک ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا وامن نام کا، ایک آنکھ سے اندھا تھا، وہ رات میں 10 بجے مجھے ملا۔ میں نے اس کو پوچھا او وامن ماما وہ ہمارا گھر کہاں ہے، ہمارے گھر کے لوگ کہاں ہیں؟ جدھر میں گیا تھا ادھر تو ہمارے گھر کے لوگ نہیں ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ بھئی وہ موڑ پر جا کر رہتے ہیں تمہارے گھر کے لوگ، پتہ نہیں کون زندہ ہے کون مرا معلوم نہیں ہے، جاؤ۔ جب میں رات میں 10-11 بجے میرے مکان پر گیا، الحمدللہ میرے والدین سے ملاقات ہوئی۔
پتہ چلا کہ میرے خالہ اور میرے خالہ کے 2 بچے انتقال کر گئے. ہماری والدہ بھی بہت رونے لگی. یہاں لمبالا منکر گاؤں تھا, وہاں ان کی ملاقات کے لیے میں نکلا. اس دور میں سائیکل پر سفر تھا, ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا, بسیں وقت پر نہیں تھی. ایک سائیکل لے کر میں نکل گیا. یہاں سے ناگر سوگا گیا تھا, اوسا آ کر ناگر سوگا تک گیا تو ناگر سوگا پر مجھے ملٹری نے روک دیا, اب آگے نہیں جا سکتے, جاؤ تمہارے رشتہ دار ہوں گے بعد میں مل لینا. واپس آیا. ہمارے حاجی اسحاق صاحب اور ہمارے عبدالحمید کنڈکٹر صاحب اور ہمارے حاجی چھوٹو میاں صاحب, یہ سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی مغرب کی نماز میں دنڈیا گلی کی مسجد میں. وہاں میں نے مغرب کی نماز پڑھایا تو یہ لوگوں نے بولے ہمارے مرکز میں ایک امام کی ضرورت ہے. رہتے کیا مولانا؟ ہم بولے کیا بھائی پہلے بھی کئی تو رہ رہے تھے, انشاءاللہ رہیں گے, دیکھیں گے. پھر مرکز لے گئے. وہاں جانے کے بعد میں نے پھر فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد لوگ بہت خوش ہوئے. الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کے پاس لے کر گئے. میرے مشفق اور میرے محبت کرنے والے اور ایک قاضی میر مجتبیٰ علی صاحب, ایک فرشتہ نما آدمی تھا. دعا فرمائیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے. قسم کھا کر یہ کہتا ہوں, وہ بندہ جس وقت اپنے گھر سے نکلتا تھا اپنے دفتر تک کبھی نظر اٹھا کر نہ مردوں کو دیکھتا تھا نہ عورتوں کو دیکھتا تھا. اور جب وہ دعا کرتے تھے, کوئی عالم نہیں تھا لیکن نیک ماں کی اولاد ضرور تھی. ان کا باپ بھی بہت نیک تھا, لیکن جب بھی وہ دعا کرتے تھے نا ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. ایک زندہ ولی بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ جنہوں نے دیکھا وہ سارے گواہ ہیں. ان کے پاس مجھے لے جایا گیا. وہ یہاں کے متولی تھے مسجد, جامع مسجد کے. انہوں نے کہا مولانا آپ امامت شروع کر دو. تو الحمدللہ میں نے امامت شروع کیا. وہ زلزلے کے وقت میں دیکھا کہ زلزلے کے علاقے میں جب ہمارا سفر ہوا تو لوٹ مار تھی, لوگوں کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. جن کو لوٹا جا رہا تھا وہ لوٹا ہی جا رہا تھا. بہت سارے بچے بچیاں یتیم ہو گئے تھے. تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک لڑکوں کا مدرسہ شروع کیا جائے. تو اس وقت میں نے مدرسہ تقویت الایمان کی بنیاد ڈالی. اس کا نام پہلے ہم نے دارالعلوم اوسا رکھا تھا, لیکن مانگنے گئے تھے کچھ تو ملا کچھ. مانگنے گئے تھے مدرسے کا تعاون تو وہاں جانے کے بعد مدرسے کا نام ملا کہ اس کا نام دارالیتامہ رکھو. سمجھے؟ بہرحال دارالیتامہ کے نام سے مدرسہ قائم ہوا. مولانا غلام حسانی صاحب نے اس کو اپنی سرپرستی میں قبول کیا اور الحمدللہ بھی چل رہا ہے. لیکن اب میں وہاں نہیں رہتا ہوں. وہاں تقریباً 6-7 سال میں نے کام کیا. اس کے بعد زلزلے کی کچھ بچیوں کو لے کر میں مدرسۃ البنات ٹاٹے نگر لاتور گیا. وہاں گیا, مولانا یوسف صاحب مرحوم اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے, ان کے بعد جا کر میں نے کہا مولانا یہ 6-7 بچیاں لے کر آیا ہوں اور یہ یتیم ہیں, ان کے ماموں بھی نہیں ہیں کہ ان کے بعد چھوڑ دیا جائے, ماں باپ تو ہے نہیں, اور باقی جو لوگ ہیں مولانا ایسے ہیں کہ ان بچیوں کی ان کے پاس حفاظت نہیں ہو سکتی, ذرا ان کا داخلہ کرا لیجیے. اس وقت میں مدرسہ گلشن عائشہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا, مدرسۃ البنات تھا اور پورے ضلع کا ایک ہی مدرسہ تھا. بہت بچیاں تھے, لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ مولانا بچوں کو لیں گے, اس لیے کہ میں نے اس مدرسے کی تعمیر کے لیے تقریباً 30 سے 40 ہزار اینٹ جمع کر کے دیا تھا ہمارے حوصلے کے بھٹی والوں کے پاس سے. لیکن مولانا بولے قاری صاحب اب ہمارے مدرسے میں جگہ نہیں ہے. بہت غصہ آیا. میں اتنا تعاون کیا اور انہوں نے بولے جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہیں سے میں نے الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کو فون کیا. ایک کریم کا فون تھا پہلے, ایسا گول گول گھما دے تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, جو دیکھے ہوں دیکھے ہوں. وہاں سے فون کر بولا وکیل صاحب اپنے کو اوسے میں مدرسہ شروع کرنا ہے اور آپ کا مکان خالی پڑا ہے, کیا وہ مدرسہ شروع کرنا؟ تو انہوں نے کہا قاری صاحب بالکل میری اجازت ہے, آپ مدرسہ شروع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور علاقے کے رہبر, علاقے کے بڑے بزرگ ہمارے حضرت مولانا الحاج مولانا شجاع الدین صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دے. میں جن کے نام لے رہا ہوں نا یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اللہ کاش ان کو اور دنوں تک اگر زندہ رکھتا
تو ہمارے علاقے کے حالات شاید ابھی بہت اچھے ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ ایسے تھے، کبھی کسی کا منہ دیکھ کر فیصلہ کرنے والے نہیں تھے، حق بات کہنے والے تھے اور امت کے لیے رونے والے تھے۔ میں نے ان سے جا کر کہا مولانا مجھے اوسے کے اندر ایک لڑکیوں کو مدرسہ شروع کرنا ہے، کیا اجازت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا نیکی کے کام میں آپ پوچھتے ہو، کہا ارادہ ہو گیا ہے تو شروع کر دیجئے۔ میں نے کہا حضرت بلانا کس کو؟ تو انہوں نے مجھے نام دیا حضرت مولانا مرحوم مولانا معین الدین صاحب قاسمی کا۔ وہ بھی مر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، سمجھے؟ مولانا کو لانے کے لیے ہمارے حافظ غلام محمد صاحب بھادا والے وہ تشریف لے گئے، ان کو جا کر لے کر آئے۔ مولانا کا پرو ہمارے شکیل بھائی اور ہمارے بہت سارے جوانان نے الحمدللہ اس جلسے کا رات میں پورا انتظام کیا۔ 5 کنٹل کھانا بنایا۔ شیرو پٹیل صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کی بھی اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اور ایسے بہت سارے جوانوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کام کو اٹھایا اور ساتھ دیا۔ یہ مدرسے کی بنیاد الحمدللہ ہم نے الحاج مجیب الدین پٹیل صاحب کے مکان میں سن 2000 میں 5 فروری کو پیر کے دن الحمدللہ ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا۔ اللہ کے فضل کرم سے جب سے یہ ارادے کا قیام عمل میں آیا، پہلا میں ہی فقیر آدمی تھا۔ ہمارے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ فقیر کیا ہے؟ میں اول بھی فقیر ہوں، آج بھی فقیر ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ موت کے آخری سانس تک اللہ مجھے امیر نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنا فقیر بنا کر اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں اللہ مجھے جگہ عطا فرما دے، اور اللہ کل قیامت کے دن فقیری کی نگاہ سے اللہ مجھے دیکھ کر اللہ میری اور میرے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ ہوا یہ الحمدللہ جب ہم نے مدرسے کا اعلان کیا، چھوٹے سے مکان میں بہت سارے داخلے ہو گئے، بلکہ 5 کمروں کا مکان تھا اور 114 بچے آ گئے۔ 5 کمروں کا مکان 114 بچے آ گئے، پھر بڑھتے رہے الحمدللہ۔ آج اللہ کے فضل کرم سے میرے بھائیوں، سراج البنات سے تعلق رکھنے والے دوستوں بزرگوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کا تعاون، آپ کی محبت، آپ کی دعا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی۔ کبھی نہیں یہ سوچنا کہ میں نے سراج البنات کو دیا تھا اس مال کا کیا ہو گیا۔ میں آپ کو تھوڑی سی کارگزاری سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ آج آپ کے سراج البنات میں الحمدللہ تقریباً 150 کے قریب بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 9 معلمات ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تقریباً 21 لوگوں کا عملہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ اگلی بات یہ بتاؤں، ہمارا مدرسہ سراج البنات کا اول مقصد یہ ہے کہ جو بے سہارا ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں اور جو اپنی اولاد پر مال خرچہ کرنا ان کی استطاعت نہیں ہے، ان لوگوں کے بچوں پر محنت کرنا اول مقصد ہمارا ہے، اول ذمہ داری ہماری ہے۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم کبھی امید نہیں کرتے کہ ہمارے پاس فیس والے بچے آ جائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے کعبۃ اللہ جب گیا تو وہاں پر اللہ کے گھر کا غلاف پکڑ کر اللہ سے میں نے یہ دعا کیا، اللہ مجھے یتیموں کا، اللہ مجھے یسیروں کا، اور اللہ جن کے سر پر کوئی وارث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مجھے ان کا وارث بنا دیجئے، اللہ مجھے کسی کام کے لائق بنا دیجئے۔ الحمدللہ ہر سال کم سے کم ہمارے پاس 50 سے زائد یتیم بچیاں الحمدللہ اس مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر اللہ کا نام سیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن سیکھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، اور رات دن ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ بلکہ خاص طور پر میں نے یتیم بچیوں کو مغرب کی نماز سے پہلے ان کو بٹھا کر تعاون کرنے والے، محبت سے دیکھنے والے لوگوں کے لیے میں ان سے دعا کراتے رہتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ عرض یہ ہے کہ مدرسے سے بہت سارے علاقوں میں الحمدللہ فائدہ ہوا۔ ایک نو مسلم بچی مدرسے میں داخلہ لیا سن 2004 میں۔ کب لیا؟ 2004 میں، اور وہ بچی ہمارے پاس
سے فارغ ہوئی 2006 میں، جس بچی کا نام ہم نے رکھا امت اللہ. کیا نام رکھا؟ امت اللہ. آج اللہ کے فضل کرم سے وہ بچی حیدر آباد کے اندر ایک ادارہ چلا رہی ہے، وہ بھی مدرسہ سراج العلوم کے نام سے چلا رہی ہے، جس میں 750 بچیاں اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. اس کا شوہر کوئی عالم نہیں ہے، اس کا شوہر کوئی مفتی نہیں ہے، اس کا شوہر ایک مستری آدمی ہے جو روزانہ جا کر 1000 روپے کما کے لے کر آتا ہے. لیکن اس بچے نے قدم اٹھایا، حیدر آباد کے اندر لوگوں نے اس کا تعاون بھی کیا. آج ایک بہت شاندار ادارہ چلا رہی ہے. وہ بچی پرسوں ہمارے پاس آ کر دعوت دینے آئی تھی، تو ہم نے کہا بیٹا ہم اتنی دور آ بھی نہیں سکتے، اور حیدر آباد کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء کرام کے درمیان میں آ کر کچھ کہنا یہ ہماری ہمت نہیں ہے. وہیں کئی مولویوں کو بلا کر بیٹا آپ اپنا پروگرام کرا لیجیے. الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کے دین کا صدقہ ہے کہ سراج البنات کی ایک گلی اٹھ کر حیدرآباد چلے گئی. وہاں پر 750 بچیاں الحمدللہ اس سراج البنات کے فارغہ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا اور وہ فائدہ اٹھا رہی ہے. اسی طریقے سے ہمارے قریب میں ایک پربھنی کا مقام ہے. پربھنی کے اندر ہماری ایک بچی ڈیٹھنا کی رہنے والی، الحمدللہ وہ بھی پربھنی میں اس نے ایک مدرسہ قائم کیا، اور اس نے بھی مدرسے کا نام رکھا مدرسہ سراج العلوم للبنات. انہوں نے بھی نام رکھا، اور الحمدللہ وہاں بھی 250 سے 300 بچیاں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے فضل کرم سے ہمارے شہر اوسا میں تقریباً 60 سے 70 بچیاں عالمہ ہیں الحمدللہ. اور ہمارے اوسے کا کوئی دیہات آپ پکاریں گے فقیروں کا رہنے والا گاؤں وڑتی، وہاں کی بھی بچی ہمارے پاس عالم ہوگی. اندورا وہاں کی بھی بچی عالمات، وہاں کی بچیاں عالمات ہو گئے الحمدللہ. اسی طریقے سے آپ سیلو اور بدڑا دیکھیں گے، یہاں کی بھی بچی ہمارے پاس سے فارغ ہو گئی. یہ الملا دیکھیں گے، بلکہ اوسا تعلقے کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر سراج البنات سے فیض نہ پہنچا ہو الحمدللہ. میرے بھائیوں، یہ 92 بچوں نے الحمدللہ داخلہ لیا، اور اس میں سے تقریباً 512 بچیاں ہمارے پاس سے دینیا سے فارغ ہوئی. 229 بچیاں الحمدللہ یہاں سے عالمیت مکمل کر لیا. اور اللہ کے فضل کرم سے یہ مدرسہ باضابطہ پورے اپنے عمارت اور اپنے زمین کے ساتھ قائم ہے. یہ نہ عمارت کرائے کی ہے، نہ کسی کی ملک